الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ ارشاد باری تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ، اور اس کا رسول بھی، اور اہل ایمان والے بھی۔ پیچھے گزر گیا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا حقیقی دوست اور تمہارا حقیقی رفیق تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے ایمان والوں کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ جب اللہ فرما رہا ہے تو اس کے فرمان میں کوئی شک و شبہ ہے؟ میرے دعوی دوستی میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، کسی بندے کے دعوے میں تو شک ہو سکتا ہے، جب اللہ فرمائے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ لا ریب فی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، انما ولیکم، میں تمہارا ولی ہوں۔ ورسولہ، اور میرا رسول بھی، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، صحابہ اکرام۔ اللہ نے پہلے اپنی دوستی، اپنی رفاقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تذکرہ اپنی ولایت کے تحت فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی دوستی اللہ کے دوستی کے تحت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول اور والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وہ دوست ہیں تمہارے۔ کن کے؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا، سب کے نہیں۔ پیچھے بھی گزر گیا ایمان والوں کی صفتیں گزری 6، کل وہ بیان ہوئی۔ پہلی ان کی صفت کیا تھی؟ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا۔
پھر فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بہت نرم، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت۔ یہ صفات ہے نا اہل ایمان کی، اللہ نے پچھلی آیت میں ساری بیان فرمائی۔ اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذرا نہیں گھبراتے، کوئی پرواہ نہیں انہیں کہ کوئی ملامت کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، انہیں اس کی وہ پرواہ نہیں رکھتے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ان کے دوست ہیں، کن کے؟ جن میں یہ صفات ہیں، پچھلی بھی اور یہ بھی۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، یہ آ گئی بدنی عبادت، بدنی، ساری اس میں بدنی عبادتیں شامل ہیں، بدن کے ساتھ جسم کی ساری باتیں اس میں شامل۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی کیا ہے؟ یہ نماز میں جو التحیات پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ یہی تو کہہ رہے ہیں بندہ کہ میری ساری بدنی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے یہاں بیان فرمائی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کتنے ہیں دیکھ لیں بس۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے معاشرے میں تمہیں چن کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اس کا کرم و فضل ہے کہ تمہیں اللہ نے نماز کی توفیق دی، اللہ کی توفیق دی ہے۔ یہ بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو مومن ان لوگوں میں شامل ہو جن کو اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے۔ کوئی بندہ نے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دیتا، وہ کہتا ہے دفع ہو جا۔ وہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے اگر توفیق دی ہے تو اللہ سے مزید توفیق مانگے۔ ایک بھی نہ قضا ہو، ایک بھی نہ نماز چھوڑے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنی بدنی عبادتیں کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، نماز قائم کرنے والے کم، اور پھر نمازیوں میں بھی زکوٰۃ دینے والے کم، سب نہیں دیتے۔ یہ مالی عبادت آ گئی نا۔ زکوٰۃ سے یہاں مراد تو زکوٰۃ ہی ہے جو فرض ہے، لیکن بندہ مومن کی یہ نشانی ہے، وہ صرف فرض تک ہی نہیں رہتا، وہ نفل تک جاتا ہے، وہ نفلی عبادت تک جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات، مسکین و فقیر کا خیال، یتیم کے سر پہ ہاتھ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں رکوع کی عبادت میں رکوع نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت میں رکوع آیا،
اور پھر حضرت اماں مریم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رکوع کرنے والوں میں سے۔ تو اصل میں نماز والا بھی رکوع یہاں مراد ہے۔ رکوع کیا ہے؟ جھکنا۔ اصل میں یہ جھکنا ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ رکوع ہے۔ رکوع کی حقیقت کیا ہے؟ رکوع کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا۔ اگر اس کو خشوع و خضوع کے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے، پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، نیواں ہو جانا۔ اور پنجابی کا ایک شعر بھی ہے، اچا ہوئے تے ماریا جاویں، پھل نیویں رکھاں نوں لگدا۔ پھل کو پانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ جس پر جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے، جس پر اللہ کا جتنا زیادہ فضل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ عاجزی و انکساری والا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 نمازیں پڑھ لیں، 2 حج کر لیے تو کہا میرے جیسا کوئی نہیں، میں بڑا نیکوکار نہیں۔ بات یہ نہیں ہے۔ ایک بات پلے باندھ لیں، لکھ لیں اپنے دل کے ورق پر، جتنا کوئی بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس میں عاجزی انکساری زیادہ آتی چلی جاتی ہے۔ جتنا اپنے اللہ سے دور ہوگا تکبر و غرور ہوگا، مغرور ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک جتنا آتا چلا جائے گا اتنا زیادہ عاجزی انکساری اور اپنی ہستی مٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو اپنی ہستی مٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے، یہ ساری چیزیں اس میں مراد ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ دیکھیں ہم میں یہ کتنی صفات ہیں، اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے، پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے اندر یہ کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں، کس حد تک پائی جاتی ہیں، کون کون سی صفت پائی جاتی ہے اور وہ کس حد تک پائی جاتی ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ نماز کے قریب بھی نہیں نہ جاتے، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے آج۔ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اور کنجر خانے بھرے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے نا۔ یہاں تماش بینی ہو وہاں رش ہی رش ہوتا ہے اور مسجدیں خالی۔ کتنے نمازی، کتنے زکوٰۃ دینے والے، کتنے اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے کم رہ گئے، کم۔ اور یہی ہماری تباہی و بربادی کا سبب بنا ہے، جب ہم نے اپنے رب سے تعلق توڑا ہے، اپنے مالک کے ہاتھ سے جو ڈور تھی وہ کٹی ہے، تو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے، جس پتنگ کی ڈور کٹ جائے پھر وہ آوارہ ہی ہو جاتی ہے، کسی درخت میں اٹک کے پھٹ جاتی ہے، لیرو لیر ہو جاتی ہے۔ وہی حال ہمارا ہوا جب سے ہماری ڈور اپنے مالک سے کٹی ہے، ہم نے خود کاٹی ہے، ہم نے اپنے رب سے تعلق خود کاٹ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آؤ اپنے رب سے دوبارہ اپنا تعلق بحال کرے، اپنا رشتہ دوبارہ جوڑے،
اس کے حضور دوبارہ جھک جائیں